میں ایسی بھیڑ بھاڑ لے کے علماء جمیں گے، تاریخ آئے گی، ڈیٹ نکلیں گی، کبھی بھی آؤ میرے گھر پہ قصر ابو حنیفہ میں، انشاءاللہ ایک ہی گولی میں ساری جلاب نکال دوں گا، پورے پاک و صاف ہو کے چلے جاؤں گے۔ صحابہ پہ بھونکنے والوں، آج ہم سے کہا جاتا مولانا تھوڑی نرمی بہت سختی ہوگی، تھوڑی نرمی، حالات ایسے نہیں۔ صحابہ پہ بھونکتے وقت تمہیں حالات نظر نہیں آتے؟ جب اسی گوونڈی میں ان حرام خور رافضیوں نے ٹائر پہ صحابہ کے نام لکھے، تب تمہارا دل نہیں جلا کہ رسول اللہ کے وہ پیارے جو ہر وقت جان دینے کے لیے تیار، ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہے۔ جب نبی نے کہا ایک جنگ کے موقع پر کہ تمام صحابہ اپنا مال لے کر آئے، ابو بکر سارا کچھ اٹھا کر لے کر آئے، کچھ بھی گھر میں نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر صاحب، کہا یا رسول اللہ صاحب، تو کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے گھر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے بلبل کو پھول تو پروانے کو چراغ، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ عزیزان گرامی وقات، آج ہم سے کہا جاتا ہے مولانا ہلکا ہاتھ رکھو، نبھا کر لو، ماحول اچھا نہیں ہے مسلم کمیونٹی کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، تم اپنی دھاندلی بند کرو، صحابہ پہ بھونکنا بند کرو، خدا کی قسم ہم تمہارے خلاف نہیں بولیں، تم اپنے دھرم کو فالو کرو۔ کہتے نہیں مولانا بھائی بھائی، آخر میں کلمے والے بھائی، شیعہ اور میرا بھائی۔ ابے جھٹن تو کھاتا ہے، چائے تو پیتا ہے، ماتم میں ان لوگوں کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر حرکت ہوتی ہے، اور تو مجھے کہہ رہا بھائی۔ تو میں نے کہا کیسے بھائی؟ کلمہ ان کا الگ میرا الگ۔ بولے نہیں پھر بھی بھائی۔ میں نے کہا اذان ان کی الگ میری الگ۔ بولے پھر بھی بھائی۔ میں نے کہا نماز ان کی الگ میری الگ، وہ ظہرین پڑھتے ہیں، ظہر و عصر، مغربین پڑھتے ہیں، عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ، میری نماز الگ، ہماری نماز قرآن کے مطابق ہے۔ رب فرماتا ہے رب فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے مومنین پر نماز بندے ہوئے وقتوں پر فرض کی، تو جو وقت ہم اس میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ دو نمازوں کو جمع ملاتے ہیں، ان کا کلمہ الگ، اذان الگ، نماز الگ، زکوٰۃ دیتے نہیں ہے، تراویح پڑھتے نہیں ہے، رمضان میں اتنا بڑا رہے گا مسجد پہ تالا، اس میں سے جھانکو تو اندر کھڑا رہے گا کوئی کالا، زکوٰۃ دیتے نہیں، مناسک حج الگ، مناسک حج الگ، ہمارے الگ، ان کے یہاں متا ہوتا، ہمارے یہاں نکاح ہوتا۔ کیسے بھائی؟ تیرا بھائی ہوں، ان کے یہاں ہمارے یہاں حلالہ ہوتا، ان کے یہاں حرامہ ہوتا، شام غریبہ میں لے ٹپاٹپ، وہ ان کے یہاں ہوتا، ہمارے یہاں پورا معاملہ الٹا۔ بولے نہیں مولانا پھر بھی بھائی۔ میں نے کہا کیسے بھائی؟ سن لے بھائی، اے کھٹمل کو بھائی بولنے والے سن، بولتا ہے نہیں پھر بھی بھائی۔ میں نے کہا کیسے بھائی؟ 14 صدیوں سے صحابہ کے غلام عبداللہ ابن سبا کی حرامی اولاد سے لڑتے آ رہے، 14 صدیاں ہو گئی، میدان کارزار میں تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چمک رہی ہیں، کبھی میدان مجادلہ میں، مباہلہ میں، مناظرہ میں، مقاتلہ میں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے، 14 صدیوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ کہتے مولانا ساری لڑائی بھول جاؤ بھائی بھائی۔ ارے میں نے کہا بدبخت، 14 صدیوں کی لڑائی میں بھول جاؤں، تو ایک صفین نہیں بھول سکتا، تو ایک صفین نہیں بھول سکتا، تو ایک جمل نہیں بھول سکتا، اور صحابہ پہ بھونک رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جمل کی لڑائی ہجری 36 میں عائشہ، طلحہ، زبیر، علی ادھر، 3 ادھر، لڑائی ہو گئی۔ آج تک یہ ان بزرگ ہستیوں پہ لعنت کر رہے، کہتے نہیں وہ علی کے دشمن، تو علی کی ایک لڑائی بھول نہیں سکتا۔ کہتا علی کے دشمن حضرت علی کے فوجی ابن جرموز نے
عبداللہ ابن حضرت زبیر کو شہید کر کے ان کی زرہ اور تلوار لے کر آیا کہ امیر المومنین میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا۔ حضرت علی نے جب حضرت زبیر کی تلوار دیکھی فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو، تو جہنمی ہے، اس لیے کہ نبی نے دنیا میں جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ان میں ایک زبیر بھی۔ یہ لڑے تو لیکن ان کے دل آپس میں پھوٹے نہیں، اسی لیے کیا کہا جاتا معلوم ہے؟ مشاجرات صحابہ، یہی لفظ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں مت پڑھو۔ کبھی ایسا سنا کسی سننے عالم سے صحابہ کے آڑے میں مت پڑھو، صحابہ کے لفڑے میں مت پڑھو؟ نہیں نا۔ مشاجرہ کا مطلب شجر عربی میں کہتے ہیں درخت، جیسے مولانا توکل صاحب نے ایک بیج زمین کے اندر ڈالا، چند دنوں کے بعد وہ زمین کی چھاتی پھاڑ کر باہر نکلا ذرا سی کوپل، پھر اس کے بعد اس کے اندر سے جو ہے ٹہنیاں نکلنی شروع ہو گئی، شاخیں نکلنے لگی، باریک باریک پتے آنے لگے، ہوا نے اسے جھولا دیا، سورج نے اسے تمازت دی، پانی نے اسے نمی دی، ایک دن وہ بڑا تناور درخت بن گیا۔ اب اس کی شاخیں چاروں طرف پھیل چکی ہیں، پتے پھیل چکے ہیں، پھل الگ الگ لگ چکے ہیں، اس کا سایہ زیادہ ہو چکا ہے، بھلے اوپر آ کے یہ بکھر گئے لیکن نیچے اس کا بیج ایک۔ صحابہ اگرچہ بعد میں آپس میں اختلاف رکھتے تھے، رائے کا اختلاف، اجتہاد کا اختلاف، ان میں لڑائیاں بھی ہوئی، عبادات کے مسائل میں اختلاف، لیکن ان سب کی جڑ محمد الرسول اللہ ایک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ میں مت پڑھو، لیکن لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا سنو، اب حضرت علی کی سنو، آج ہم سے کہا جاتا ہے 14 صدیوں کی جنگ بھول جاؤ اور ایک ہو جاؤ، لیکن یہ جنگ جمل اور جنگ صفین نہیں بھولتا ہے۔ صفین جو حضرت امیر معاویہ نے کی، تو میں نے کہا کیوں نہیں بھولتا ہے؟ بولے اس لیے نہیں بھولتا کہ علی انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ کون سی کتاب میں لکھا؟ علی نے معاویہ کو دشمن سمجھا، کون سی کتاب میں لکھا؟ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی بخاری سے پہلے کی کتاب، اور امام بخاری کے استاد وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ سے لڑنے والے جمل و صفین مشرک تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو نرے موحد تھے، وہ تو پکے توحید کے متوالے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین کیا وہ لوگ منافق تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو خدا سے ڈرنے والے تھے۔ پھر لوگوں نے پوچھا فما ہم، کون تھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی تھے، الگ راستے پر چلے۔ علی نے کسے اپنا بھائی کہا؟ انرجی تو خرچ کرنی پڑے گی آپ۔ حضرت علی نے صفین والوں کو، جمل والوں کو اپنا بھائی کہا۔ ارے تو 2 نمبر کا مولائی ہے، ڈپلیکیٹ، سمجھا؟ تیرا صرف نام کی حد تک مولا مولا ہے، اندر پورا سپاٹ۔ یہ 2 نمبر والی بات نہیں چلے گی، سچے مولائی ہم ہیں۔ حضرت علی فرما رہے اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کی رائے ہمارے رائے سے الگ ہو گئی۔ تو پھر ایک صاحب آگے ٹیڑے میڑے، حد سے زیادہ تحقیق کر لیا، صبح کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیا، اور آنے کے بعد کہنے لگے مولانا یہ کیسے ہو سکتا، دونوں طرف حق ہے، ایک طرف تو باطل ضرور تھا۔ میں نے کہا دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ حق اور کہیں کم حق ہوتا، کہیں زیادہ صحیح کہیں کم صحیح ہوتا۔ بولے ایسا ہوتا یا تو پورا صحیح ہوتا یا تو پورا غلط ہوتا، علی حق پر سامنے والا غلطی پر۔ میں کشمیر گیا تو میں نے کشمیر والوں سے پوچھا اپریل مئی میں یہاں کا موسم کیسا ہے؟ تو بولے ابھی تھوڑی سردی ہے لیکن جنوری فروری میں زیادہ سردی رہتی ہے۔ ابھی تھوڑی سردی، جنوری فروری میں مطلب گرمی نہیں رہتی۔ ہوتا ہے نا بھائی،
کل ایک صاحب کو میں نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، تو بولے میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں، کل ہی کی بات۔ تو اب بتاؤ، پریشان میں بھی تھوڑا پریشان، زیادہ پریشان، سردی میں بھی تھوڑی سردی، زیادہ سردی، تو حق میں نہیں ہو سکتا۔ ایک حق ہو، ایک احق ہو، ایک صحیح ہو، ایک زیادہ صحیح۔ حضرت علی زیادہ صحیح، حضرت علی زیادہ حق پر، حضرت علی پورا حق پر، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک میرا مولا حق ہی حق ہے، لیکن ان کا مخالف بھی نا حق پر نہیں، ان کے مخالف بھی ہمارے سروں کے تاج ہے۔ ارے بچوں ذرا سنو تو، یہ تو میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی، ذرا آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ شیعہ جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، شیعہ جماعت کے بہت بڑے عالم، ان کا حوالہ لکھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر الحمیری اپنی کتاب قرب الاسناد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 318 لکھتے ہیں، اور یہی روایت، لیکن یہاں سند میں الگ لوگ، یہاں سند میں کون؟ امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے پوچھا کہ یہ جو جنگیں ہوئی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو انہوں نے کہا میرے دادا حضرت علی فرماتے ہیں، کتاب کا نام دیا میں نے قرب الاسناد، اس کی حدیث نمبر 318 ہے، اور اس کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام جعفر، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین۔ جب قرآن پڑھتے تو کفار مکہ شور مچاتے اور کان میں انگلیاں ڈالتے، قرآن سنتے بھی نہیں، لوگوں کو سننے بھی نہیں دیتے۔ اس دور میں جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اسلام پر سختی سے پوری زندگی قائم رہے، وہ دنیا سے جاتے ہی اسلام سے پھر گئے۔ کیا بدماشی ہے یار! خدا کی قسم اگر صحابہ سے تمہارا اعتماد اٹھ گیا تو نبی ڈائریکٹ گھر گھر جا کر قرآن نہیں دیا، حدیث نہیں دیا، یہ صحابہ کے ذریعے دین پہنچا۔ یہ دین کس کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے۔ قرآن سے اعتماد مجروح، حدیث سے اعتماد مجروح، اسلام کی ثقافت مجروح۔